حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شرف حاصل ہے کہ وہ خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور پردادا حضرت ابراہیم ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے ایک سورہ یوسف بھی موجود ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر 26 بار آیا ہے اور ان کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ان کے نام پر ایک سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے جو سبق و نصیحت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسان القصص بھی کہا گیا ہے۔ شروع زندگی ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ انہی وجہ سے وہ اپنی تمام اولادوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے اور یہ محبت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس محبت کو نکال ڈالے اور یا پھر یوسف ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسد پر خیالات کو زبردست ٹھیس اس وقت لگی جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع فرمایا کہ وہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرائیں، ایسا نہ ہو کہ سن کر تیرے بھائی بری طرح پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ لیکن حسد کی اس بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن یوسف کے بھائیوں کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔ پھر ایک دن یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورے کے مطابق ان کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی بے حد کم اور تلہٹی میں ہی تھا، اور وہ پانی بھی بے حد کڑوا اور کھارا تھا، پینے کے لائق بالکل بھی نہ تھا۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے میں بکری کا خون لگا کر اپنے والد کو بتلایا کہ ایک بھیڑیے نے انہیں مار کر جنگل میں لے گیا۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے فریب اور مکر کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہی چالاک بھیڑیا رہا ہوگا جس نے یوسف علیہ السلام کو مار دیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ بیٹے کے غم میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو روز ان کے سوتیلے بھائی آ کر دیکھتے کہ کہیں وہ کنویں سے باہر تو نہیں آ گیا، مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا اور آپ اس کنویں میں 3 دن تک رہے۔ اسی بیچ حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ اکثر اس راستے سے قافلے آیا اور جایا کرتے تھے، اور ان حجازی اسماعیلیوں کا قافلہ بھی کئی بار پہلے بھی یہاں سے گزرا تھا، لیکن اس بار اس قافلے پر پانی اور پیاس کی ایسی شدت تھی جو اب سے پہلے کبھی ان پر نہ گزری تھی۔ ان کے قافلے کے جانور بھی پیاس سے ہلاک ہونے کی کگار پر تھے۔ چلتے چلتے اسی بیچ کنعان کا یہ کنواں آ جاتا ہے، مگر قافلے والوں کو اس کنویں کو دیکھ کر بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے تھے اس کنویں کا پانی اتنا کڑوا اور کھارا ہے کہ جانور بھی اس پانی کو نہیں پیتے ہیں۔ قافلے کی رہنمائی کرنے والے شخص نے جب اپنے قافلے کی ایسی بدتر حالت دیکھی تو اس نے کنویں میں یہ سوچ کر ڈول ڈالی کہ کم از کم جسم اور زبان کو ہی گیلا کر لیا جائے۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکالا اور اس پانی کو چکھا تو انہیں یقین ہی نہیں ہوا۔ وہ پانی جو کبھی نہایت کھارا اور کڑوا ہوا کرتا تھا
وہ اب میٹھے اور ٹھنڈے پانی میں بدل چکا تھا۔ جب انہوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو جوش سے شور مچایا کہ بشارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا۔ لیکن قافلے کا رہنما سمجھ چکا تھا کہ اس بچے کی برکت ہی ہے جو یہ کھارا پانی میٹھا ہوا ہے، اور یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ ان سے حجت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور پھر انہوں نے 20 درہم میں قافلے والوں کو یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔